سندھ کے شہری علاقوں میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والی پارٹی تحریک انصاف، بلوچستان اور سندھ کے اندرونی علاقوں میں دوسری سب سے زیادہ ووٹ لینے والی پارٹی تحریک انصاف، آزاد کشمیر کے آخری الیکشن میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والی پارٹی تحریک انصاف، گلگت بلتستان میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والی پارٹی تحریک انصاف۔ عمران خان وہ بائنڈنگ فورس ہے جو اس وقت پوری قوم کو متحد کرتا ہے۔ ہر پاکستانی سمجھتا ہے، چاہے وہ عمران خان کو ووٹ دے یا وہ نہ ووٹ دے، وہ جانتا ہے کہ یہ آدمی ہر پاکستانی کو ایک نظر سے دیکھتا ہے۔ تو آپ کو جو رسپانس کرنا ہے، یہ جو تمام چیلنجز جن کا ہمیں سامنا ہے، اس کی پہلی شرط کہ سیاسی طور پر ملک کو متحد کر سکے، وہ میں نے آپ کو تفصیل سے سمجھا دیا، دلائل کے ساتھ بتا دیا کہ وہ واحد عمران خان ہے۔ اب دوسرے ایسپیکٹ کے اوپر آئیں گے، اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے پاکستان کی۔ پاکستان کی تاریخی، میں آپ کو بتاؤں، میں نے اس کے اوپر کچھ عرصے پہلے سوچنا شروع کیا، تو پہلے میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ یہ جو فینومینا جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، یہ فینومینا جو ہے یہ کب کے کتنے عرصے کے بعد ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں۔ اور میں نے ڈائل پیچھے گھمانا شروع کیا، جی میں پچھلے 10 سال جو نون اور پیپلز پارٹی کی گزرے ہیں اس میں چلا گیا، اس کے بعد میں چلا گیا اپنی پچھلی جو 90 کی دہائی میں جمہوری حکومتیں آئیں، پھر 70 کی دہائی کے اندر چلا گیا، پھر میں 50 کی دہائی میں، 60 کی دہائی میں تو تھی نہیں جمہوریت، 50 کی دہائی میں چلا گیا، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے بعد پچھلے 70 سال میں کوئی ایک حکومت نہیں آئی جس حکومت کے وقت میں ملک کے تمام ریاستی ادارے، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ الیکٹڈ منتخب حکومت ہو، یا وہ ہماری فوج ہو، وہ ایک ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اپنے چیلنجز کو قبول کرنے کے لیے۔ سیاست کے لیے نہیں ملے ہوئے، ملک کے جو چیلنجز ہیں، اور میں آپ کو ان گنت چیزیں بتا سکتا ہوں کہ جہاں پر سپورٹ ہوئی۔ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کی کیا حالت اپنے اداروں کے ساتھ، وہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ کس طریقے سے کوئٹہ بینچ کرا کے سٹنگ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے خلاف ریوولٹ کرایا گیا، کس طریقے سے سپریم کورٹ کے اوپر حملے کروائے گئے، کس طریقے سے بی ایم ڈبلیو گاڑی دے کر آرمی چیف کو خریدنے کی کوشش کی گئی، کس طریقے سے طیارہ ہائی جیک کرا دیا گیا آرمی چیف کا، کس طریقے سے خود ملک کا وزیر اعظم بیٹھ کر ایک غیر ملکی میٹنگ میں بھارت کے وزیر اعظم کو کہتا ہے، چھپ کر ملاقات کرتا ہے اور کہتا یہ، اور یہ بھارت کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، اور کہتا یہ ہے کہ میں تو چاہتا ہوں آپ کے ساتھ حالات بہتر ہوں، لیکن ہماری آرمی سیبوٹاج کرتی ہے، ہماری آرمی جو ہے وہ خطے کی دشمن ہے۔ ڈرون لیکس کروائے جاتے ہیں، فرنٹ پیج پہ خبریں لگائی جاتی ہیں کہ کس طریقے سے آپ کی اپنی فوج جو ہے وہ اس پورے خطے کے اندر بدامنی کا نشانہ بن رہی ہے، کردار بن رہی ہے۔ یہ رہی ہے پاکستان کی تاریخ۔ اسی لیے یہ جو طوفان آپ سنتے ہیں نا، پچھلے 3 سال سے ہم سن کے تھک گئے، کبھی وہ سلیکٹڈ، کبھی وہ جی 1 پیج اور نیوٹرل، پتہ نہیں کیا کیا ہم سنتے رہتے ہیں۔ یہ اس لیے طوفان کھڑا ہوا ہے کیونکہ جو بھی طاقت نہیں دیکھنا چاہتی کہ دنیا کا آبادی کے لحاظ سے دوسرا سب سے بڑا اسلامی ملک، دنیا کا واحد نیوکلیر آرمڈ اسلامی ملک، واحد ملک جو اسلام کے نام پہ بنایا گیا ہو، ایسا ملک جو ہے وہ آزاد خیال ہو، وہ اپنے فیصلے خود کرے، وہ اپنے فیصلے کسی کے خلاف نہیں، کسی سے لڑائی کے لیے۔ عمران خان تحریک انصاف کی حکومت کسی سے لڑائی نہیں چاہتی۔ ہم تو اگر نریندر مودی جیسی حکومت شدت پسند وہاں پر بیٹھے میں اگر ایسی حکومت نہ ہو تو عمران خان بھارت کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کرنے کے لیے کام کر سکتا ہے۔ کسی کے ساتھ ہم نہیں چاہتے کہ حالات ہماری رشتہ خراب ہو، لیکن فیصلہ سب کو پتا ہے، اگر کسی کو پہلے نہیں بھی سمجھ میں آئی تھی تو اب سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ فیصلہ عمران خان نے وہ کرنا ہے جو وہ سمجھتا ہے کہ اس کی قوم کی ضرورت ہے، اس کی قوم کی بہتری میں۔ یہ دو چیزیں جب آپ جوڑتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا
کہ ये तूफान क्या खड़ा हो रहा है, क्यों इस वक्त इतनी ज्यादा आपको चारों तरफ हलचल नजर आ रही है, क्यों ये खबरें फैल रही हैं जो आपको खबरें फैलती हुई नजर आती है। ये कोई इमरान खान की जात के खिलाफ नहीं है। ये सारी जो इस वक्त तहरीक उठी हुई है और ये सारा जो तमाशा चला हुआ है, ये उस तारीखी मोड़ के ऊपर हो रहा है कि पाकिस्तान एक लीडर ने, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी जुबान बोलने वाला किसी भी इलाके का शख्स हो या वो रियासत का कोई भी इदारा हो, पूरी कौम को मुत्तहद कर दिया और चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार है। ये चीज है जो खटक रही है लोगों को, इस चीज के खिलाफ ये सारी तहरीक चल रही है। बाकी ये सारी कहानियां हैं, ये बाकी तफसील है। तो इसलिए क्योंकि मेरा ईमान है, मैं हमेशा से ये कहता रहा हूं पहले भी कि ये मुल्क अल्लाह ताला का तोहफा है। किसी भी दिन, साल में किसी भी दिन बन सकता था पाकिस्तान। अगर ये 27 रमजानुल मुबारक को पाकिस्तान बना था तो उसकी कोई वजह थी। तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले तो घबराना नहीं है। वफाकी वजीर असद उमर ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान का सरमाया और वजीर आजम के दिल की धड़कन है।